عزیزان ملت رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحنين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبیٰ ارواح الرافدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل مقدسہ کا صدقہ، یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی لازوال دولت عطا فرمائی، حضور کا غلام بنایا، بزرگان دین کی محبتیں ہمارے اور آپ کے دل میں بسائیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے کہ کافروں کی حالت کیا ہے، خواہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے ہوں یا ان سے پہلے جو نبی آئے ان کی قومیں ہوں، اللہ سب کی حالتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کافروں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا اس کی تابعداری کرو، اس پر چلو، جو اللہ کا احکام ہے اس کو مانو، تو سامنے سے وہ جواب دیتے ہیں قالوا، وہ یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، قرآن کہتا ہے اگرچہ ان کے باپ داداؤں کے پاس نہ کچھ عقل تھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت کی راہوں پر تھے، اس کے باوجود کافر انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کی، انبیاء کرام کے پیغامات ملنے کے بعد ان کا جواب صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے پرانی روش، اپنے پرانے طور طریقے یا ہمارے جو باپ داداؤں کا جو پرانا سسٹم چلا رہا ہے اسے چپ کر چھوڑیں۔ عزیزان ملت رفیقان گرامی، قرآن کریم، قرآن رشید کی اس قسم کی کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی قرآن کے اندر۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی یہ دوسرے پارے کی سورہ بقرہ شریف کی غالباً 117ویں آیت، 170 نمبر کی آیت ہے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی طرف دیکھتے تو اب جب انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ان کے باپ دادا، ان کا خاندان، ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار،
جان سے زیادہ قیمتی چیز بھی ہوتی لیکن سب کچھ وہ بارگاہ مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ باقاعدہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پچھلی امتوں میں سے کچھ امتوں پر شراب حلال تھی، شراب وہ جم کر کے پیتے تھے اور شریعت میں ان کو اجازت بھی تھی۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں شراب حرام ہے، تو پرانی امتوں میں سے کچھ امتیں ایسی ہوئی ہیں جن میں باقاعدہ شراب کو حرام کر دیا تھا۔ وہی سسٹم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی، شروع کی جو زندگی ہے، مکہ مکرمہ کا جو مبارک سفر ہے آپ کا، اس پوری زندگی میں شراب پینا ایک فیشن بن چکا تھا اور ایک عام سی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اور آپ اگر شراب نہیں پیتے تو بیہائنڈ دا سین وجہ کیا ہے، اس کی شریعت نے ہمیں منع کیا۔ سب سے اہم وجہ، اگر مسلمان شراب کے قریب نہیں جاتا، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول نے اسے حرام فرمایا ہے۔ باقی دنیا میں خنزیر کا گوشت کھانے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، یہ ملے خنزیر کا گوشت کھا کے لوگ شراب بھی پیتے ہیں، لیکن مسلمان جو مسلمان ہے، مسلمان تو ہے، شراب بھی مسلمان بھی پیتا ہے، ایسا نہیں، لیکن جو واقعی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور ایک بات دھیان رکھیے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ایک شرابی اگر کبھی کبھی روڈ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو کتا لیٹا ہوا ہوتا ہے، کتے کا منہ پڑا ہوتا ہے، پیشاب کیا ہوا ہوتا ہے، اور شرابی کا منہ وہیں پڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا، ہم نے بہت دیکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب یہ انسان اللہ و رسول کے احکامات سے بھٹکتا ہے، اللہ و رسول کی فرما برداری سے الگ ہٹتا ہے، قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ انسان پھر جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس کے اگلے الفاظ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ یعنی جب اللہ و رسول کے احکام کی خلاف ورزی انسان کرتا ہے، اللہ نے ایسوں کو مثال بیان فرمائی کہ جانور، بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا انسان، اس کو فرمایا گیا۔ تو جو شروعاتی اسلام کا دور تھا اس میں بھی شراب باقاعدہ حرام تھی، جو حلال تھی، لوگ پیتے تھے، مسلمان پیتے تھے، جب ایمان لے کر کے آئے نئے نئے۔ اور باقاعدہ قرآن کی آیتوں سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ قرآن نے جب کوئی حکم نازل فرمایا اور وہ کام معاشرے میں، سماج و سوسائٹی میں اپنی جڑیں پکڑ چکا تھا، تو یکبارگی بالکل اس پر حرام کا حکم نہیں لگایا شریعت نے۔ جیسے میں یہ شراب کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شراب ہر دوسرا تیسرا انسان عرب کے کلچر میں یہ عام سی بات تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول شراب کی حالت میں تھے، نماز پڑھنے آ رہے تھے۔ جب شرابی انسان ہوتا ہے تو آپ نے اس کی چال ڈھال بھی دیکھی ہوگی، چلتا کیسے ہے، بولتا کیا ہے، سمجھتا کیا ہے، یہ سارے حواس جو ہیں اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ کچھ حضرات نماز پڑھ رہے تھے، وہ ادھر سے آ رہے تھے تو ان کو ٹھوکر لگی، اور ادھر جو نماز پڑھ رہے تھے یہ بھی دو چار ان میں ایسے تھے کہ جو لگا کر کے آئے تھے۔ جیسی ٹھوکر لگی ان کو وہ گرے، وہ تو گرے زمین پر، اور یہ سارے کے سارے جو نماز پڑھ رہے تھے ہنس پڑے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ کافرون کی تلاوت ایک صحابی کر رہے تھے شراب کی حالت میں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم فرما دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبد، اے کافرو جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کرتا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اب اگر اس میں سے لا ہٹا دیں، یعنی اس کو اعبد ما تعبدون پڑھیں، لا
قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو اسی کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کتنا فرق آ گیا ہے اس میں، بالکل انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا. ایک صحابی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے نماز کی حالت. اب قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں. ابھی بالکل شراب کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا. پہلا اسٹیپ کیا کہ جب تمہیں نماز پڑھنا ہو، نماز کا وقت ہو، عبادت کا وقت ہو، تو اب شراب سے اس سے تھوڑی دیر پہلے اپنے منہ صاف کرتے. اب اللہ کی بات کا جب اسلام مسلمانوں کے دلوں میں راسخ ہو چکا، صحابہ کرام نے جب اپنا تن من دھن سب کچھ قدم مصطفیٰ میں نچھاور کر دیا، اور جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ ان کے دلوں میں بالکل پختہ ہو چکی، اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اب اے لوگوں تمہارے اوپر شراب بالکل حرام کر دی گئی ہے. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، باقاعدہ مدینہ منورہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن حضرات نے، جن لوگوں نے یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ نے آج سے شراب کو بالکل حرام فرما دیا ہے، اپنے گھر آئے تو باقاعدہ ان کے آج کے زمانے میں ڈرم کے ڈرم بھر کر کے شراب رکھی ہوئی تھی، وہ ساری گلیوں میں بہنے لگی. اور باقاعدہ روایت بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. اس کی وجہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب چوں چرا نہیں ہے، اب سوال نہیں ہے. کیوں آقا نے منع فرما دیا؟ اب اگرچہ پرانی عادت تھی، اگرچہ بالکل رس بس چکی تھی دلوں کے اندر، اگرچہ باپ دادا اس کو کرتے آ رہے تھے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ مجمعین نے اس پر مکمل عمل کیا اور اپنی جان ساری بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کی. عرض کرنے کا مقصد حضرات گرامی یہ ہے کہ جب سامنے سے اللہ و رسول کے احکامات آ جاتے ہیں تو پھر ایک بندے پر اور ایک مومن پر جو حضور کا غلام ہو، حضور کا عاشق ہو، حضور کا فدائی ہو، حضور کا شہدائی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ مجمعین کی محبتیں جن کے دل میں راسخ ہو، اور بزرگان دین کی محبتوں کا دعویدار ہو، اگر اسلام کا حکم، شریعت کا حکم اس کے سامنے آتا ہے تو پھر اسلام کا حکم ہی آتا ہے، پھر اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے، ہمیں احادیث بھی بتاتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز زندگی بھی بتاتا ہے کہ جب حضور کا فرمان آ گیا تو پھر اپنا سب کچھ قربان ہے. تو عزیزان گرامی وفا، آپ دیکھیں اگر صحابہ کرام کی زندگی کو اور بھی دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے نکل کر کے باہر کے علاقوں میں دین اور اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے. انہی کی قربانیوں کا نتیجہ تھا جو آج میں اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام کا ہی یہ تمام تر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا تو نتیجہ ہے جو آج ہم اتنی شان کے ساتھ اللہ و رسول کے دل میں پڑھتے نظر آتے ہیں. اگر ان کی وہ قربانیاں نہ ہوتی، میں نے کئی مرتبہ کئی صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کئی صحابہ کرام 2 یا 3 صحابہ ایسے بھی ہوئے کہ جن کو باقاعدہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، صرف یہ کہ زبان سے ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں اس دین کو نہیں مانتا، چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جب وہ ڈٹ گئے اسلام کے اوپر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ کے اوپر، تو پھر باقاعدہ 1-2 صحابی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے پیروں کو باقاعدہ 2 ہاتھیوں سے باندھا گیا، ایک پیر ایک ہاتھی کے ساتھ اور دوسرا پیر دوسرے ہاتھی کے ساتھ، اور ہاتھی دوڑا دیے گئے ہیں. باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے مر جانا تو قبول
قبول کیا، شہادت تو قبول کر لی، اپنی جان بارگاہ الہی میں دینا تو قبول کر لیا، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ آپ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، آپ حضرت صہیب رومی کو دیکھ لیجئے، آپ حضرت خبیب بن عدی کو دیکھ لیجئے، آپ حضرت عمار بن یاسر کو دیکھ لیجئے، آپ اگر خواتین میں چلے جائیں تو حضرت سمیہ کو دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ حضرت سمیہ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے کلمہ حق کی خاطر، اسلام کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر پہلا نیزہ ابو جہل نے مارا تھا جو ان کی شرمگاہ میں لگا تھا جا کر کے، اور شرمگاہ میں لگنے کے بعد اسی وقت ان کی شہادت ہو گئی تھی، لیکن ان کے قدم ذرہ برابر ہلائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے۔ ان کی قربانیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ آج 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آج ہر طرف ایک چھوٹے سے علاقے میں مکہ مکرمہ سے جو کلمہ طیبہ نکلا تھا، آج اس کی روشنی تمام عالم میں پھیل چکی ہے، اور اس کے ماننے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنا نور پورا فرمائے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ تو عزیزان گرامی وقار، تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی تو نصیحتیں ہیں نا کہ جب اسلام کے احکام آ جائیں، اسلام کی تعلیمات آ جائیں، تو پھر ہمیں بغیر جھانکنا نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا یا دوسرے زیورات پہننے سے کو حرام فرمایا ہے۔ ایک صرف انگوٹھی پہننے مرد کے لیے حرام ہے، اور وہ بھی ایک لمیٹڈ اس کی جو ہے وہ وزن ہے اس کا، اور کتنا ہے 4.3 گرام اس کا وزن ہے۔ اس سے زیادہ مرد کے لیے انگوٹھی 4 انگوٹھی 5 انگوٹھی، ایک نگ سے زیادہ انگوٹھی، ایک انگوٹھی ہو اس میں 4-5 نگ ہو، یہ بھی حرام ہے۔ ایک انگوٹھی 4.3 گرام وہ بھی ایک نگ والی، یہ حلال ہے۔ اس کے سوا جو کچھ مرد پہنے، چاہے وہ گلے کی چین ہو، چاہے وہ مدینہ شریف سے لائے، چاہے وہ مکہ شریف سے لائے، چاہے وہ بغداد شریف سے لائے، چاہے اجمیر معلیٰ سے لائے، وہ کہیں سے بھی لے آئے، نجف اشرف سے لے آئے، کربلا مقدسہ سے لے آئے، لیکن ان تمام کے جو آقا ہیں انہوں نے جب اس کو حرام فرما دیا تو اب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب اس کو آپ یہ کہیں کہ اجمیر شریف سے آئی ہے یہ چیز، کہ بغداد شریف سے آئی ہے، کہ مولا کائنات کی بارگاہ سے آئی ہے، مولا کائنات کے آقا نے اس کو منع فرمایا۔ اجمیر معلیٰ کے سردار جو ہیں حضرت سیدنا غریب نواز، ان کے آقا نے جب اس کو حرام فرما دیا، اب قیامت تک کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرات گرامی وقار، آپ دیکھیں ہمارے نوجوان بہت سارے گلے میں چین پہنے ہوئے ہوتے اور مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں چین پہنے۔ اب آپ خود بتائیں ایمانداری، مسجد میں آئے، مسجد میں دائیں واسطے آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، مسجد میں گناہ نہیں ہوتا نا، سیدھی بات ہے، مسجد میں گناہ ہوتا ہے؟ ہاں نہیں ہوتا، تو گھومنے پر کے وقت بیٹھی تھوڑا سا بولنا سیکھیے۔ ہاں مسجد میں گناہ نہیں ہوتا، مسجد میں صرف عبادت ہوتی ہے، صرف ثواب ہی ثواب ہوتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ چین پہنا ہوا ہے انسان، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کی حالت بدلی ہوئی ہے، ایک فرشتہ کیا ہے نیکی لکھ رہا ہے، کس بات کی؟ اللہ کی بارگاہ میں پڑھا، دوسرا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے، بالکل 24 گھنٹے باقاعدہ فرشتے یہ گناہ لکھتے رہتے ہیں جب تک اس کے گلے میں چین ہو، اس کے ہاتھ میں ایک سے زیادہ انگوٹھی ہو، چاہے وہ سونے کی ہو چاہے چاندی کی ہو، جب تک وہ اس کو اتارتا نہیں، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، تب تک نام اعمال میں اللہ کے فرشتے اس کے گناہ لکھتے رہتے۔ اب آئیے دیکھیے، آیا تھا مسجد میں عبادت کرنے کے لیے اور عبادت تو کر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، اس لیے اور اس میں جو سب سے اہم جو وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ پیچھے ماں باپ کا آشیرواد ہے، ماں باپ کا ہاتھ۔ ہاں بیٹا ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، بیٹا نہیں پڑھنے کا تو پڑھنے کا کون؟ تو ہاں اللہ کے رسول نے بیٹی کے لیے کہا ہے، بیٹے کے لیے نہیں کہا۔ آپ اگر دیکھیں، اندازہ دیکھیں، ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یا
رسول اللہ یہ انگوٹھی حضور نے اس سے لی اور اس کو پھینک دی. حضور اٹھ کر کے چلے گئے محفل سے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو پوری مجلس تھی انہوں نے ان سے کہا وہ صحابی سے کہ ایک کام کرو, یہ انگوٹھی اللہ کے رسول نے تمہارے لیے حرام فرمائی, اس کو اٹھا کر کے یا تو بیچ دینا چاہیے یا پھر اپنے گھر میں کسی کو, بچی کو یا اپنی گھر والی کو دے دینا, استعمال کرے. ایمان دیکھیے کس کو ایمان کہتے ہیں, اسلام اور عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں, محبت مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے مجھے چھین کر کے پھینک دیا, اب میری جو ہے یہ غیرت دوبارہ نہیں کرتی ہے کہ میں اس چیز کو اٹھا کر کے اپنے گھر والوں کے لیے بیچ کروں. حالانکہ اگر شریعت کا معاملہ دیکھا جائے تو بالکل ان کے لیے جائز تھا کہ وہ اٹھائیں اور جا کر کے اپنے گھر میں کسی بھی بچی کو یا اپنی گھر والی کو یا خواتین اسلام میں سے کسی کو بھی دینا چاہتے, بالکل جائز تھا. نہ اس میں حضور کی محبت میں کمی آتی, نہ اسلام کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی. اس کے باوجود ان کی غیرت یہ تھی کہ نہیں, تاجدار کائنات نے جس کے لیے منع فرما دیا, اب میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ اس کو اٹھاؤں. یہ ہے اصل محبت رسول, یہ ہے اصل عشق مصطفیٰ جس کے ہم اور آپ دعوے دار ہیں. تو حضرات گرامی کا کہا, آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے, مسائل اگر دیکھ لیجئے, مسائل کے اگر پوچھنے آتے ہیں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر میری جو ہے مرضی کے مطابق ہے تو ہاں بھائی اسلام کا صحیح مسئلہ ہے, اور اگر جہاں میری مرضی کے خلاف ہوا مسئلہ تو یا تو کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے, اگر بیچ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں ہاں چلو ہے شریعت کا مسئلہ, لیکن پرانے زمانے سے تو ایسے ہوتا آ رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہے تو شریعت کا مسئلہ ٹھیک ہے, لیکن پرانے زمانے سے ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں. تو یہ والا جو قول ہے نا کہ پرانے زمانے سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے, میں نے قرآن کی آیت کریمہ آپ کو پڑھ کے بتایا. یہ قول کس کا ہے؟ جناب حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے, جب انہوں نے تبلیغ کی, اسلام کے احکامات پہنچائے, اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو بتایا, اپنی رسالت اور نبوت کا اقرار کروایا, جب کافروں کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا تو آخری حالت ان کی یہ ہوتی کہ ہم اس دین کو کیوں چھوڑ دیں جس دین پر ہمارے باپ دادا موجود تھے. ان کی آخری, آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے. ابھی پچھلے دنوں میں انبیاء کرام کی تاریخ بتا بھی رہا تھا, بیان کر رہا تھا. اس میں آپ ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی تمام نبیوں کی, جو جھٹلانے والی قومیں تھی نبیوں کو, اس میں یہ بات ضرور آپ کو نظر آئے گی کہ ان کی ایک بات ہوتی یہی کہ اگر وہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے. لیکن اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے, محبت مصطفیٰ اس چیز کا نام نہیں ہے, شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے. اسلام دین, مذہب, مسلک, سنیت, پیغام مصطفیٰ جس کا جو ہمیں دیتا ہو ہمیں اس پر عمل کر کے اللہ و رسول کو راضی کرنا چاہیے. یہ تو میں نے آپ سے ایک مرتبہ عرض کیا ہے, یہ 70-80 سال کی زندگی ہے, یہاں تو مر کر کے چلے جائیں گے, اور مرنے کے بعد آنکھیں بند ہونے کے بعد سب سے پہلی جیب خالی کرنے والا بیٹا ہی ہوتا ہے, کوئی اور نہیں ہوتا. کہ غلطی سے بھی پپا کے ساتھ کوئی چیز نہ چلی جائے. تو حضرات گرامی وقار, جب اتنی مختصر سی زندگی ہے تو پھر اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا اور اس کے پیچھے اللہ و رسول کو بھلا دینا, جو رازق ہے, رزق دے رہا ہے, رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول جانا, اپنے رب کو بھول جانا, اپنے روزی دینے والے کو بھول جانا, یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے. تو حضرات عزیزان من, رفیقان گرامی, ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے شریعت کو دیکھنا ہے. ایک مسئلہ اور میں یہاں ذکر کروں, آج کل میتوں میں دیکھ لیجیے, باقاعدہ جو ہے لوگ گھمائے جاتے ہیں دعوت کے لیے. دعوت میتوں میں ہوتی ہے, دعوت شادیوں میں ہوتی ہے, دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے کہ غمی کے موقع پر ہوتی ہے, یہ بتا دیجیے آپ ذرا. دعوت کا کنسپٹ ہی خوشی کے موقع کا ہے. بہت کان کھول کر کے سنیے گا. زیارت کی مجلس, 10واں, 40واں, سالانہ, برسی, 6 مہینے کی, اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ 10 لوگ جمع ہوں, 20 لوگ جمع ہوں, مسلمان مل کر کے جمع ہوں اور کچھ پڑھیں, اور اس پڑھ کر کے اس پڑھنے والی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں اس جو ہے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں, تاکہ جتنے لوگ جمع ہوں گے, حضور نے فرمایا کہ جس محفل میں 40 بندے مسلمان جمع ہوں, اللہ دعائیں
کہ 40-80 یا جتنے بھی لوگ جمع ہوں، زیادہ لوگ مل کر کے جمع ہو کر کے اللہ و رسول کا ذکر خیر کریں، اور اس ذکر کی برکتیں جو اللہ ہمیں عطا فرمائے اس کا ثواب ہم اپنے مرحوم کو پہنچائیں، یہ اصل مقصد۔ اس سے علاوہ بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ زیارت کا 10ویں کا 20ویں کا 40ویں کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ یہ بہت ایسی بات ہے کہ آج 4 سالوں کے شاید میں نے پہلی مرتبہ بیان کی، لیکن ضرورت ہے اس لیے بیان کی۔ تو حضرات دعوت وغیرہ نہیں ہوتی، اور آپ یہ پھر کہیں کہ کھانا اس کا جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا، یہ ایک مسئلہ پھر آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ ہمارے سامنے لائیں گے، تو اس لیے ہم ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ پڑھ کر کے وہاں اِیصال ثواب کریں، اور جو کچھ بھی ما حضر حاضر ہو، نظر و نیاز جو کچھ حاضر ہو، یہ سارے لوگ مل کر کے کھا لیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ تھا۔ اب وہاں چاہے غریب ہو، جو اِیصال ثواب کا مقصد ہے، دیکھیے آپ کہ اللہ و رسول کا ذکر کریں، فاتحہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، جو بھی کچھ کریں، اور سب مل کر کے اِیصال ثواب کریں، اور جتنے لوگ وہاں موجود ہوں اس کو کھائیں۔ یہ اب اس میں غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، سید ہو یا کوئی ہو، اس تک وہ کھانا جائز ہے، اس نیت خیر کے ساتھ۔ کیا نیاز ہو رہی ہے، اِیصال ثواب ہو رہا ہے، اور اللہ و رسول کا ذکر کرنے آئے ہیں، تو اب اس ذکر کی برکت سے اس کا جو بدلہ مل رہا ہے وہ کھانے کی شکل میں مل رہا ہے۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے، ابھی تو 1 بجا ہے، ابھی تو کھانا شروع بھی نہیں ہوا ہوگا، 7 بجے کھانا شروع ہوتا ہے تو 7 بجے جماعت کھانے جائیں، صرف پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، صرف اِیصال ثواب یا اور دوسری محفل ہوتی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ مجلس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، 10-12 جنے نا، حساب دیکھو فوراً جواب دیا، ماشاء اللہ 10-12 لوگ، اور کھانے میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں۔ محفل مجلس میں 10-12 لوگ اور کھانے میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان اپنا تھوڑا سا اسلام کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کیجیے، اسلام کے طور طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسلام نے جو راہیں، عجیب سی بات ہے نا کہ جس قوم کے لیے آسمان سے احکام نازل ہوئے تھے، جس قوم کے پاس اپنی ہر چیز کے لیے آسمانی کتاب موجود ہے، آسمانی گائیڈنس موجود ہے، ہر چیز پر، ہر ایک چیز کے لیے رہنمائی اللہ و رسول کی طرف سے موجود ہے، آج وہ آسمانی تمام احکامات کو چھوڑ کر اپنے سسٹم، اپنے معاشرے کے سسٹم، اپنے سماج کے سسٹم میں جو ہے بالکل اندھی ہو کر کے اپنے اسلام کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ و رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے، رسول اللہ کا جو اصل دین تھا اس پر عمل کیا جائے۔ آپ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت جب آپ پڑھیں گے، آخری جو آپ نے اپنے انتقال شریف سے کچھ گھنٹے پہلے لکھائی تھی، اس میں بہت صاف لکھا تھا کہ جب میری نظر میری فاتحہ ہو، اس میں سے مالداروں کو کچھ نہ دیا جائے، سارے کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ شریعت کے مطابق آپ وصیت پڑھ لیجیے، کئی مرتبہ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر ہم نے آپ کو پڑھ کر کے وصیتیں سنائی، اس میں بہت صاف اعلیٰ حضرت نے اپنے انتقال سے پہلے باقاعدہ یہ وصیت فرمائی کہ میرے تیجے میں فلانی چیز ہو، یہ ہو، یہ ہو، بہت لمبی لسٹ بنائی ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے منہ میں پانی آئے گا کہ یہ ٹھنڈا بھی ہونا چاہیے، یہ شربت بھی ہونا چاہیے، حضرت نے سب گنایا، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، تو آپ کو لگے گا کہ شاید اپنے لیے اعلیٰ حضرت نے گنا دیا یہ سب، لیکن آخر میں ایک جملہ استعمال کر کے ہمیں سب کو خارج کر کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تمام تر چیزیں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی بھی مالدار کو نہ دی جائے، ساری چیز غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ تو حضرات گرامی یہ ہے اصل شریعت کہ یہ بھوکا ہے جسے کھانے کو نہیں ملتا، آپ اس بہانے جو ہے اس کا پیٹ بھرے۔ ہماری اور آپ کی دعوتوں میں دیکھ لیجیے غریب کتنے ہوتے ہیں، جو بھی نیازیں ہوتی ہیں ہماری، یا جو موت مسجد کے کھانے ہوتے ہیں، یا جو ہمارے سسٹم ہوتے ہیں، اس میں آپ اس انسان کو کتنا بلاتے ہیں جس سے آپ کی جان پہچان نہیں ہے، آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ غریب ہے، آپ خود اپنی لسٹ بنا لیجئے گا کہ ہمارے نظر و نیاز کے اندر غیر جان پہچان والا غریب کتنا ہے، یہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے
جو اصل روح تھی اسلام کی اس کو زندہ کرنے کی ہمارے آپ کے لیے ضرورت ہے. اس روح کو زندہ کیجئے, اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ رسول برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان, ایک اعلان سماعت کر لیجیے کہ اتوار کی روز انشاءاللہ العزیز پاک کے اندر جو ہر سال حضور سیدنا غوث العظم دستگیر اور بارہویں شریف وغیرہ کی نیاز وغیرہ ہوتی ہے اور پروگرام بھی ہوتا ہے, تو اتوار کی رات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی شکیل باپو شیرازی تشریف لائیں گے, ان کا بیان ہوگا, آپ حضرات اس میں شرکت کریں. اور پیر کے دن نیاز ہوگی. ہاں, پیر کے دن عام نیاز کا اعلان ہے, تو اس میں بھی حضور غوث پاک کا لنگر قادری ہے, اس میں شرکت کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد رکھے. کھڑے ہو جائیں, سب بندی کر لیں, جن حضرات نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.